अस्सलाम वालेकुम students. Assalamu alaikum class 6. How are you all? Fine. Good, good. Turn on your cameras, all of you. Hurry up, beta. Turn on your cameras. Zainab, Yashik and Minahid, beta, turn on your cameras. ओके जी बेटा, आज हम कारवानी उर्दू का बेटे हम करेंगे कॉपी वर्क। आप अपनी बेटा कॉपीज निकाल लीजिए, मार्कर और पेन भी बेटा रेडी रखिए। हम है जी, आपने पेज रेडी करना है। तेरा मोहताज ये सारा जहां है। आज इसका हम कॉपी वर्क करेंगे। सबसे पहले बेटा कॉपी पर आज की डेट डालिए। आज 30 अप्रैल 2021। राइट साइड पर आप डेट डालेंगे और सेंटर में बेटा लिखेंगे जमात का काम, और उसके लेफ्ट पे बेटा आज का दिन डालेंगे जुमा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे हम, आगे 2 डॉट डालिए और हम का नाम लिखिए तेरा मोहताज ये सारा जहां है। नेक्स्ट लाइन में बेटा लिखिए शायर, उसके आगे भी 2 डॉट डालिए और लिखिए खालिद बज़मी। इसके शायर का नाम है खालिद बज़मी। उसके बाद बेटा आपने नीचे लिखना है 1 लाइन लीव करके मुश्किल अल्फाज के मायने लिखें। बेटे मुश्किल अल्फाज के जो मायने हैं, आप अपनी कारवानी उर्दू खोलिए। इसमें बेटा आपके नीचे लिखे हुए हैं मुश्किल अल्फाज के मायने। बेटे अल्फाज मायने वाला कॉलम बनाइए और जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो बेटे अल्फाज हैं, और आगे जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो मायने है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ बेटा, 3 to 5 मिनट्स। बेटा आप ये अल्फाज मायने मुकम्मल कर लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। किताब से देखकर अल्फाज मायने जल्दी से कॉपी में लिखिए। एक्सक्यूज मी टीचर, बेटा उर्दू ए में करना है ये काम। देखिए आपकी उर्दू की एक ही कॉपी है, ठीक है, उसी में ही अब हमने सीक्वेंस से काम करना है। कोई आपने इसके अब वो पार्ट्स नहीं बनाने, ठीक है, सीक्वेंस से बस कॉपी में काम करते जाना। थैंक यू। बेटे अपना कैमरा ऑन कीजिए ताकि मुझे पता हो कि आप सामने बैठे काम कर रहे हैं। गुड बेटा। ज़ैनब बेटा आप भी कैमरा ऑन कीजिए।
بیٹے آپ لوگوں کو میں 5 منٹس دے رہی ہوں. الفاظ معنی اپنی کاپی میں لکھ لیجئے بک سے دیکھ کر. یشد اینڈ مناہد بیٹا ہری آپ. بیٹے جب آپ الفاظ معنی لکھ لیں تو ہینڈ ریز کر دیجئے. Have you done بیٹا؟ Just raise your hands. Have you done? Okay Zainab, good بیٹا. Nahid and Yashad, be quick. ٹیچر بیٹا ٹیچر میں نے اسکرین شاٹ لے لیا، میں بعد میں کر لوں گا، آپ آگے کروا دیں. دیکھیے آپ، میرا مقصد ہے آپ میرے ساتھ ساتھ کام کریں. اوکے. ٹھیک ہے بیٹے، ساتھ ساتھ کام کیجیے. اس کے بعد بیٹے 1 لائن لیو کر کے لکھیے سوالات کے جواب لکھیے. مناہد بیٹے اب آپ اس کا اسپیس چھوڑ دیں، الفاظ معنی کا سوال نمبر 1 سے کام شروع کیجیے میرے ساتھ. اسٹار ڈال کر بیٹا لکھیں سوالات کے جواب لکھیے. اس کے بعد بیٹا اگلی لائن میں لکھیے سوال نمبر 1. اللہ تعالی ہمارا پاسباں ہے، فتویٰ 3 مثالوں سے ثابت کیجیے.
اللہ تعالی ہمارا پاسباں ہے، فتمہ 3 مثالوں سے ثابت کیجیے۔ فتمہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمارا محافظ ہے، وہ کس طرح ہے آپ نے کسی 3 باتوں سے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارا پاسباں ہے۔ نیو لائن میں لکھیے جواب۔ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ ہمارا پاسباں ہے، کوما اللہ تعالیٰ ہمارا پاسباں ہے، کوما وہ ہمارے گھر کوما جان اور مال کا محافظ ہے۔ وہ ہمارے گھر کوما جان اور مال کا محافظ ہے۔ ختمہ۔ جی بیٹا جو لکھ لیں وہ پلیز ہینڈ ریز کر دیجئے۔ اوکے جی، اب جی بیٹے 1 لائن لیو کر کے لکھیے سوال نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے عیاں ہے؟ کوشچن مارک، فہرست بنائیے۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے عیاں ہے؟ کوشچن مارک، فہرست بنائیے۔ نیو لائن میں لکھیے جواب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے عیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے عیاں ہے۔ ختمہ۔ دن اور رات کے آنے اور جانے سے دن اور رات کے آنے اور جانے سے، کوما سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہونا سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہونا، کوما موسموں کا بدلنا، کوما زندگی اور موت کا اختیار موسموں کا بدلنا، کوما زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے۔
زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے. خاتمہ. جی اب لکھیے سوال نمبر 3. آن لائن لیو کر کے لکھیے سوال نمبر 3. ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. یہ آپ نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں انورٹڈ کاماز کلوز. 2 مثالوں سے وضاحت کیجیے. سوال نمبر 3 انورٹڈ کاماز اوپن. ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں انورٹڈ کاماز کلوز. 2 مثالوں سے وضاحت کیجیے. خاتمہ. اگلی لائن میں اس کا جواب لکھیے. زندگی کے ہر قول و فعل میں زندگی کے ہر قول و فعل میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے محتاج ہیں. زندگی کے قول و فعل میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے محتاج ہیں. خاتمہ. اب اس سے اگلی لائن میں لکھیے. ہم کوئی بھی کام کریں یا کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کریں اس کام اور فیصلے کو پایۂ تکمیل صرف اللہ کی رضا سے ہی حاصل ہوتی ہے. اور فیصلے کو پایۂ تکمیل صرف اللہ کی رضا سے ہی حاصل ہوتی ہے. خاتمہ.
اب جی 1 लाइन लीव कीजिए क्लास बेटे। आपके ये अल्फाज हैं, इनके आपने जुमले बनाने हैं। अल्फाज के जुमले बनाइए। आप जी ये बेटे मार्कर से वर्ड्स लिख लीजिए और फिर बाद में इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिएगा। पासबा, हर सू, गुंचे, शगुफ्ता, ओझल। पासबा, हर सू, गुंचे, शगुफ्ता, ओझल। जी इनके जुमले आपने खुद बनाने हैं। इसके बाद बेटा 1 लाइन लीव करके अगला सवाल लिखिए। नज़म के पहले और तीसरे शेर की तशरीह, नज़म के पहले और तीसरे शेर की तशरीह शायर के हवाले के साथ कीजिए। नज़म के पहले और तीसरे शेर की तशरीह शायर के हवाले के साथ कीजिए। खत्मा। अब जी बेटा नेक्स्ट लाइन में सेंटर में कॉपी के आपने मार्कर के साथ शेर लिखना है। ये पहला शेर है हम्द का। अगली लाइन में मार्कर के साथ कॉपी के सेंटर में आपने शेर लिखना है। खुदाया तू जहां का पासबां है, खुदाया तू जहां का पासबां है। अगली लाइन में लिखिए तू इंसानों पे कितना मेहरबान है। अगली लाइन में लिखेंगे हम तू इंसानों पे कितना मेहरबान है। जी बेटा इसके बाद अगली लाइन में हम लिखेंगे मार्कर से नज़म का नाम, आगे 2 डॉट डालिए। मार्कर से आप हेडिंग देंगे नज़म का नाम, आगे 2 डॉट डालिए। इसके आगे बेटे आप नज़म का नाम पेन से लिखेंगे। तेरा मोहताज ये सारा जहां है। इसके आगे आप पेन से लिखेंगे तेरा मोहताज ये सारा जहां है। अगली लाइन में आप लिखेंगे शायर का नाम, आगे 2 डॉट डालिए। शायर का नाम भी आप मार्कर से लिखेंगे। शायर का नाम 2 डॉट्स डालिए और आगे पेन से लिखिए खालिद बज़मी। इसके बाद न्यू लाइन में लिखिए तशरीह, और तशरीह से नीचे वाली लाइन से 2 फिंगर स्पेस छोड़ के शुरू कीजिए। ये शेर नज़म, ये शेर नज़म, इन्वर्टेड कॉमास में नज़म का नाम लिखेंगे। तेरा मोहताज ये सारा जहां है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, से लिया गया है। खत्मा। ये शेर नज़म तेरा मोहताज ये सारा जहां है से लिया गया है। खत्मा। इसके शायर खालिद बज़मी हैं। इसके शायर खालिद बज़मी हैं। खत्मा। ज़ेरे तशरीह शेर में ज़ेरे तशरीह शेर में शायर
اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے زیر تشریح شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے۔ خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور انسان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اور انسان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ خاتمہ۔ ہمیں اس دنیا میں جتنی بھی آسائشیں اور نعمتیں میسر ہیں وہ سب اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور ان نعمتوں کا حصول ہی اللہ سے محبت اور قرب ہے۔ خاتمہ۔ اب جی 1 لائن لیو کیجئے۔ اب ہم تیسرے شعر کی تشریح کریں گے۔ سینٹر میں کاپی کے مارکر کے ساتھ شعر لکھیے۔ یہ غنچے، پھول اور کلیاں تیری ہیں۔ یہ غنچے، پھول اور کلیاں تیری ہیں۔ اگلی لائن میں لکھیے تیرے باعث شگفتہ گلستاں ہے۔ تیرے باعث شگفتہ گلستاں ہے۔ اگلی لائن میں لکھیے مارکر کے ساتھ نظم کا نام، 2 ڈاٹ ڈالیے جی۔ پھر پین سے نظم کا نام لکھیے تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے۔ اس کے بعد اگلی لائن میں شاعر کا نام، آگے 2 ڈاٹ ڈالیے اور پین سے لکھیے خالد بزمی۔ اس کے بعد بیٹا نیو لائن میں لکھیے جی تشریح، ہیڈنگ دیجیے تشریح، اور اس سے نیچے والی لائن میں 2 فنگر سپیس دے کر تشریح شروع کیجیے۔ یہ شعر نظم، انورٹڈ کاماز میں نظم کا نام لکھیے تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے، انورٹڈ کاماز کلوز، سے لیا گیا ہے۔ خاتمہ۔ اس کے شاعر خالد بزمی ہیں۔ خاتمہ۔ زیر تشریح شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رعنائی بیان کرتے ہوئے
اور رانائی بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کی ساری خوبصورتی کہ اس کائنات کی ساری خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کہ اس کائنات کی ساری خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ ختمہ۔ باغ میں پھول اور کلیاں باغ میں پھول اور کلیاں اور باغ و بہار سب اللہ کی کاریگری بیان کر رہی ہیں۔ سب اللہ کی کاریگری بیان کر رہی ہیں۔ ختمہ۔ اس دنیا کی تمام رعنائیاں اور خوبصورتی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اس دنیا کی تمام رعنائیاں اور خوبصورتی اللہ کی عطا کردہ ہے، پھولوں اور کلیوں کا مہکنا اور کھلنا پھولوں اور کلیوں کا مہکنا اور کھلنا یہ سب میرے مہربان اور رحیم اللہ ہی کی شان ہے۔ یہ سب میرے مہربان اور رحیم اللہ ہی کی شان ہے۔ پھولوں اور کلیوں کا مہکنا اور کھلنا یہ سب میرے مہربان اور رحیم اللہ ہی کی شان ہے۔ ختمہ۔ اس کے بعد جی اگلی لائن میں آپ 1 لائن ریڈ کریں گے اور اگلا کویسچن ہے حمد تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے، یہ انورٹڈ کاماس میں اس کا نام لکھنا ہے آپ نے، کا خلاصہ لکھیں۔ اس کے بعد 1 لائن ریڈ کر کے خلاصہ کی ہیڈنگ دیجئے، اور پھر بیٹا یہ آپ کا خلاصہ شروع ہو رہا ہے۔ اب کیونکہ کلاس میں آپ کا ٹائم کم رہ گیا ہے، آپ کو یہ بیٹا اس کی اسکرین شاٹ لے لیجئے، یا آپ بعد میں یہ آپ کا لیکچر اپلوڈ ہو جائے گا تو وہاں سے بیٹا اس کو مکمل کر لیجئے گا۔ خلاصہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کی اسکرین پر ہے اور اس کا ایک اور پیج بھی ہے۔ میں 1 ٹائم ریڈ کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں، پھر آپ اس کو کاپی کر لیجئے گا۔ تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے، انورٹڈ کاماز میں آپ نے لکھنا ہے۔ شاعر خالد بزمی کا یہ حمدیہ کلام ہے۔ اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے اور ہم سب کا بھی نگہبان اللہ تعالیٰ ہے۔ ختمہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد اور لا شریک ہے۔ ختمہ۔ ہمیں اس دنیا کے ہر نظارے میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ ختمہ۔ موسموں کا بدلنا، دن کا رات میں بدلنا، سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ختمہ۔ اس دنیا میں پہاڑ، سمندر، پھل، پھول، درخت سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ختمہ۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ پھر نیو پیراگراف میں آپ لکھیں گے
اس دنیا میں سورج، چاند، ستارے سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ سارے جہاں کا مالک صرف اللہ ہے، وہی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس دنیا کی تمام خوبصورتی اور رعنائی ہمیں اللہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ شاعر آخر میں کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات تعریف کے لائق ہے اور تو ہی ہمارا خالق و مالک اور مددگار ہے۔ ختمہ۔ جی بیٹے، یہاں آپ کا خلاصہ مکمل ہو گیا، اور آج آپ کا ہوم ورک یہی ہے، آپ نے یہ تمام کاپی ورک مکمل کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے تمام کاپی ورک مکمل کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ دس از یور ہوم ورک۔ نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ نیو لیسن سٹارٹ کریں گے۔ ٹیک کیئر بیٹا، اللہ حافظ۔